میرے دو سوال ہیں. یہ پوچھنا چاہتا ہوں. آج ہے پوچھیں کا دن. آپ کے سوالات ہمارے تجزیے اور جوابات. تو پوچھیں. میرا نام فرحان ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ حنیف عباسی کی جو ضمانت ہوئی ہے تو اس سے کیا یہ تاثر مل رہا ہے کہ پی ایم ایل این کی مشکلات کم ہو رہی ہیں اور پی ٹی آئی کیا بڑھیں گی؟ تو کیا پی ٹی آئی کو جو لوگ حکومت میں لائے تھے طاقتور حلقے، کیا پی ٹی آئی سے نالا ہیں یا ان کے جو درمیان ہے وہ فاصلے بڑھ رہے ہیں؟ یہ آپ نے 5 بیرل والا سوال کر دیا ہے. 5 سوال آپ نے پوچھے ہیں. مجھے نہیں علم کہ طاقتور حلقے جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے نالا ہیں یا نہیں ہیں. جو ملک کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. کوئی بھی ذی شعور شخص ان حالات کے پیش نظر ملک کی دگردوں صورتحال سے اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتا، منہ پھیر نہیں سکتا. اگر کرنا چاہے تو پھر یہ اس کی اپنی سوچ ہے. حنیف عباسی کا کیس جو ہے وہ بڑا واضح رہا ہے. حنیف عباسی کو کس وقت گرفتار کیا گیا، کس وقت جیل کے اندر ڈالا گیا، کس طریقے سے 2018 کے انتخابات میں ان کی کیمپین انڈرمائن ہوئی، کیس کب شروع ہوا، اور حنیف عباسی الیکشن میں شرکت کرنے سے باہر کیسے کر دیا گیا. اگر آپ تمام ٹائم لائن اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیس اصل میں ہے کیا. پی ایم ایل این کو کوئی بڑا ریلیف نہیں ہے. حنیف عباسی کو اس حد تک ریلیف ہے کہ جیل سے باہر ہیں، اگرچہ ابھی وہ ہاسپٹل کے اندر ہیں. لیکن جو جھٹکا عدالتی نظام کو اس کیس کے ذریعے یا ان جیسے کیسوں کے ذریعے لگا ہے، اس کا مداوع آنے والے دنوں میں بہت مشکل ہوگا کرنا. آنے والے ماہ و سال میں لوگ یہ یاد رکھیں گے کہ نظام کو کس طریقے سے گھسیٹ کر ایک خاص سمت کی طرف لے جایا گیا تھا، اور ایسے سیاستدان جو انتخابات کے اندر اپنا قدم جما سکتے تھے اور نتائج حاصل کر سکتے تھے، پی ایم ایل این کے لیے ان کو کیسے فارغ کیا گیا تھا اور کس وقت فارغ کیا گیا تھا. حنیف عباسی کے لیے کوئی بڑی ریلیف نظر نہیں آتی. ذاتی طور پر ایک انڈورسمنٹ نظر آتی ہے. ان کی فیملی نے بہت سفر بھی کیا ہے، ان کا کاروبار جو ہے عملاً تباہ ہو گیا ہے، لیکن یہ وہ کاسٹ ہے جو ان جیسے کئی لوگوں کو اٹھانی پڑی ہے. تو اس حد تک ریلیف ہے کہ ایک عدالت نے ضمانت کر دی ہے. لیکن آپ اندازہ کریں کہ اب ضمانت بھی سیاسی ریلیف کے تناظر میں دیکھی جا رہی ہے. اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس تجربے نے 2018 کے تجربے نے اس تمام نظام کے اہم اداروں اور ان کی ریپوٹیشن کا کتنا ستیہ ناش کیا ہے. میرا نام عاقب علی ہے. میں لاہور پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ میں جاب کرتا ہوں. تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ لوگ جو صحافی ہیں، یہ ان کو لوگوں کی پرسنل لائف میں میرا خیال ہے کہ انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. جس طرح جب سیٹھی صاحب نے ابھی وہ تو اپنی طرف سے ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کو کہ بشرا بی بی کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے، اور عمران خان اور بشرا بی بی کا، لیکن یہ اخلاقیات سے ہٹ کے نہیں یہ بات. یہ جواب نجم سیٹھی صاحب اس کا دیں گے کہ اخلاقیات سے ہٹ کے بات ہے یا نہیں ہے. میرے خیال میں ذاتی معاملات کو سیاسی معاملات سے دور رکھنا چاہیے. لیکن میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ جب آپ اپنے ذاتی معاملات کے گرد سیاسی معاملات گھمائیں گے تو یہی ہوگا. کیوں کرنے دیتے ہیں آپ انٹرویوز؟ کیوں سیاسی بیانات دینے دیتے ہیں؟ کیوں آپ یہ کہتے ہیں جی کہ میں نے دھرنا اس وجہ سے دیا، نیا پاکستان اس وجہ سے میں نے بنایا ہے کہ میں نے شادی کرنی ہے؟ کیوں اپنی شادی کو انٹرویوز اور میڈیا کی زینت بناتے ہیں؟ نہ بنائیں. اور میڈیا کو بھی گریز کرنا چاہیے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن جو خاتون اول ہے، اگر ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سیاست کے اندر انٹرفیئر کرتی ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی خاتون اول ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف اس وجہ سے کہ وہ خاتون اول ہے ان کے اوپر بحث نہ ہو. اگر وہ سیاست کے اندر، وہ چیف منسٹر لگانے کے اندر، وہ منسٹرز لگانے کے اندر، وہ ٹھیکے دلوانے کے اندر، وہ مزاروں میں سے چندہ اکٹھے کرنے کے اندر، کسی بھی ملک کے اندر ان کا ہاتھ نظر آتا ہے تو اس کا تجزیہ ہوگا. لیکن اس کے علاوہ ذاتی معاملات کو علیحدہ رکھنا چاہیے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن نجم سیٹھی صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. میں ڈاکٹر فہد مرزا ہوں فرام لاہور. میرا کویشچن یہ ہے کہ یہ جو اسلامی صدارتی نظام ہے جس کی افواہیں آج کل گردش کر رہی ہیں، کائنڈلی ڈیٹیل میں بتائیے گا کہ یہ کیا ہے اور اس کو کس طرح نافذ کیا جاتا ہے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے اگر اس کو نافذ کر دیا جائے تو. یہ اب کیوں ڈاکٹر صاحب ایسے معاملات کے اوپر آپ توجہ دیتے ہیں؟ اسلامی صدارتی نظام کیا ہوتا ہے؟ صدارتی نظام جب مسلمان ممالک کے اندر لاگو ہوتا ہے تو ظاہر ہے اگر مسلم صدر ہونے کی قدغن لگی ہوئی ہے
تو پھر وہ اسلامی صدارتی نظام ہی ہو جائے گا۔ پاکستان میں کیسے نظام لاگو ہوتے ہیں جو صدارتی نظام ہے، اگر صرف اس حد تک اپنے آپ کو محدود کریں، وہ آپ کو پتہ کیسے لاگو ہوتے ہیں۔ ایک خاص قسم کا رومانس ہے جو جان ہی نہیں چھوڑتا، کیونکہ ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے ہیں، لہٰذا اس کی جو منفی پہلو اس کو دہراتے رہتے ہیں۔ گورنر جنرل کا جو نظام تھا وہ بھی ایک صدارتی نظام کی ہی ایک صورت تھا، جو ایوب خان کا نظام تھا وہ بھی صدارتی نظام کی ایک صورت تھا، بلکہ صدارتی نظام ہی تھا۔ یحییٰ خان صدارتی نظام کے طور پر سامنے آئے، ذوالفقار علی بھٹو صدر کے طور پر پاکستان کے اندر کام کیا کچھ عرصہ، انہوں نے، ان کے پاس پاورز تھیں۔ اس کے بعد ضیاء الحق صدر رہے، مشرف صدر رہے، بیچ میں غلام اسحاق خان صدر رہے، بڑے تگڑے۔ اتنے صدور بھگتانے کے بعد اگر پھر بھی ہم نے اسی گڑھے میں جا کے گرنا ہے تو پھر اسلامی ہو یا غیر اسلامی ہو کوئی ہمیں روک نہیں سکتا، کیونکہ ہم نے نیت بنا لی ہے کہ ہم نے نظام کو چلنے نہیں دینا۔ تو اس قسم کے تجربات اور افواہیں اور تجزیے جو ہیں ان کا مقصد نظام، چلتے ہوئے نظام کی خرابیوں کو خام خواہ اجاگر کرنا اور اس کے بعد نئے تجربات کے دوزخ میں ملک کو دھکیلنا ہے۔